السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ آف کلاس 8۔ میں آپ کا سر سلیمان اسلامیات کا ٹیچر۔ میں نے آپ کو دسمبر میں شیٹ نمبر 1 اور 2 کرا دی تھی۔ اب 2021 کا پہلا مہینہ جنوری کی شیٹ نمبر 1 آپ کو پرووائڈ کر دی ہے۔ اس میں کاتبین وحی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ میں کاتبین وحی کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات پرووائڈ کروں گا۔ اس کے بعد اس کے جو کوشچن ہیں اور اس کے آنسر ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ان کے آنسر لکھنے ہیں۔ تو چیپٹر کاتبین وحی آپ کی کتاب کا سبق نمبر صفحہ نمبر 85 یعنی کہ 85 پر ہے۔ تو اب آپ اپنی شیٹ اپنے سامنے رکھیں جو آپ کو ہم نے دے دی ہے، اور شیٹ کے اوپر جو پہلے ٹاپک دیا ہوا ہے وہ ہے کاتبین وحی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی منتھ آف جنوری کی اسائنمنٹ شیٹ نمبر 1 ہے۔ سبق ہے کاتبین وحی، مختصر سوالات کے جوابات۔ تو کاتبین کی میں بات کر رہا تھا۔ کاتب جمع ہے، کاتبین جمع ہے، کاتب کے معنی ہے لکھنا۔ وحی یہ قرآنی لفظ ہے۔ کاتبین لفظ کاتب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے لکھنے والا۔ کاتبین وحی سے مراد خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وحی کو تحریر کیا، اور اسی طرح قرآن تحریری صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ مورخین کے مطابق ان کاتبین کی تعداد 47 یا 48 ہے۔ ان میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی شامل ہیں۔ خلفائے راشدین سے مراد پہلے 4 خلیفہ ہیں۔ وہ بھی کتابت کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین یعنی کہ 4 خلیفہ جنہوں نے کتابت کی۔ ان کے علاوہ حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام کاتبین کے نائب تھے، اور جو کاتب غیر حاضر ہوتا اس کی جگہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وحی کی کتابت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتی تھی۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وفات پائی۔ اس کے بعد ہیں حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے۔ اسلام قبول کرنے پر ان کے والد نے انہیں بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ بھوکا پیاسا رکھا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے۔ انہوں نے غزوہ حنین اور غزوہ تبوک میں بھی حصہ لیا۔ اس کے بعد ہیں اگلے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ مشہور جنگجو تھے، غزوہ احد میں کفار کے لشکر میں شامل تھے۔ ان کی وجہ سے جنگ میں کفار کو آخری لمحات میں فتح حاصل ہو گئی۔ سن 7 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کیا، اور 21 ہجری میں حمص میں وفات پائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے۔
اس کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے پر ان کے مالک نے انہیں بہت اذیتیں دیں۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں حصہ لیا۔ بئر معونہ میں شہید ہو گئے۔ سراقہ بن جاشم جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے نے ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا تو ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے۔ ان کی درخواست پر تحریری معافی نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی لکھا۔ اس کے بعد صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کاتب وحی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد دن اسلام قبول کیا۔ بہت پاک اور نیک اطوار کے مالک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال کے نگران رہے۔ وفات سے قبل ان کی بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وفات پائی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، جن کا میں نے ذکر کیا کہ دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ اس کے بعد ہے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرداران قریش میں سے تھے۔ ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے مہاجرین حبشہ میں سے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو نجاشی نے انہیں حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ رخصت کیا۔ سن 18 ہجری میں ملک شام میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے علاقے میں سے ایک علاقہ کا والی مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی تھے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام، قاری اور مفتی بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ 11 سال کے تھے اور 17 سورتیں سیکھ چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورتیں سنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ پہلی بار غزوہ خندق میں حصہ لیا، اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ علم فرائض جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کاتب وحی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کر لیا، مگر اس بات کو خفیہ رکھا اور فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کاتب بنا لیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتب وحی میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی کے دور میں شام کے والی مقرر ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سی فتوحات کی۔
رجب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال تک خلافت کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں جو کاتب وحی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو المنذر اور ابو الطفیل تھی۔ تمام غزوات میں حصہ لیا۔ فقہ کا علم رکھنے والے اور قاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو قرآن سناؤں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرا نام بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید القرا بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہیں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انصاری صحابی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے خطبہ دیا۔ سب سے پہلے غزوہ احد میں حصہ لیا، اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے۔ سن 11 ہجری میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ ایک بار حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رنجیدہ بیٹھے تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونچی آواز میں گفتگو کی ہے، اب میرے اعمال ضائع ہو گئے اور میں اہل دوزخ میں سے ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا جاؤ اس سے کہو کہ وہ اہل دوزخ میں سے نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا کاتبین وحی۔ جو قرآن نازل ہوتا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ذریعے تحریر فرما لیا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سوال نمبر 1 کی طرف۔ کاتبین وحی سے کیا مراد ہے؟ تحریر کریں۔ اس کا جواب اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 85 کا پہلا پیراگراف لکھنا ہے اور شروع میں آپ نے کاتبین وحی کی بلیک مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 لکھیں گے۔ مورخین کے مطابق کاتبین وحی کتنے ہیں؟ کوئی سے 8 کے صرف نام لکھنے ہیں۔ جواب لکھنا ہے کاتبین وحی کے نام۔ ہیڈنگ لکھیں گے کاتبین وحی کے نام مدرجہ ذیل ہے جو میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں۔ یہی اپنی اسائنمنٹ شیٹ سے ہی آپ کاپی کیجئے گا۔ ویسے تو کاتبین وحی تقریباً میں پہلے بتا چکا ہوں 47-48 ہیں۔ ان میں سے 4 خلفائے راشدین ہیں اور باقی مشہور صحابہ کرام ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور یہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، حضرت حنظلہ بن ربیع، حضرت خالد بن ولید اور حضرت زید بن ثابت ہیں۔ یہ نام آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ نئے پیج پر اب ہیڈنگ ڈالنی ہے کہ الفاظ کے الٹ لکھنے ہیں، متضاد یعنی کہ ضد لکھنی ہے۔ کالم بنائیں گے الفاظ اور متضاد۔ پہلا لفظ ہے ابتدائی، اس کی متضاد انتہائی۔ دوسرا ہے فتح، اس کا متضاد ہے شکست۔ نیکسٹ الفاظ ہے قبول کرنا، متضاد ہے انکار کرنا۔ آخری لفظ ہے خفیہ اور اس کا الٹ ہے ظاہر۔ نئے پیج پر پھر کالم بنائیں گے، الفاظ لکھیں گے اور ان کے جملے بنائیں گے۔ الفاظ میں نے آپ کو دے دیے ہیں،
ان کے جملے آپ اپنے اون ورڈس میں بتائیں گے۔ نمبر 1 ہے کاتب، اس کا جملہ بنانا ہے۔ دوسرا ہے صحابی، تیسرا ہے جنگجو، چوتھا ہے وصیت، پانچواں اور آخری ہے چہیتی۔ ان کے جملے بنائیے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔